السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور الحمدللہ ہم عمرے سے واپس آ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ریگولرلی ویڈیوز جس طریقے سے پہلے آیا کرتی تھیں ویسے ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز آیا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ تو ویڈیو کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، جیسے ہم اپنی زندگی گزارے ہیں اس طرح قبر میں اپنی حیات ہیں۔ کیا معاملات ہیں؟ کچھ علماء کرام، کچھ فرقہ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر مبارک میں اس طرح زندہ ہے جیسے ہم زندہ ہیں، وہ جس طرح ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیا معاملات ہیں اس کے۔ تو علماء کرام سے جانتے ہیں اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا۔ حضرت انس سے بھی روایت، حضرت علی سے بھی روایت، حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس سے ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی غربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ تو قبر انور سے یہ آواز آئی، حضور کے روضہ انور سے یہ آواز آئی، اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، یہ جو معاذ اللہ میری زبان کو بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں، یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تتمہ مدارج النبوہ میں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بات کا اختلاف ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود السلام کی ترغیب دی تو کہا حضور جب آپ انتقال کر چکے ہوں گے تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پہ درود پڑھیں؟ تو حضرت ابو درداء نے جب حضور سے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو کہا حضور جب آپ وصال کر چکے ہوں گے تو درود السلام اس وقت بھی جاری رکھیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے پر درود جاری رکھنا، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جائے۔ سو دوستو آپ نے مصطفی صاحب کا آپ نے موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے پاس لایا گیا تو ان سے اجازت مانگی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خود بخود کنڈی کھل گئی، خود بخود جو ہے اور تالا دروازہ کھل گیا، اور قبر انور میں سے آواز بھی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انہوں نے کوئی اتھینٹک پروف، کوئی دلیل یا قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی دلائل پیش نہیں کیے اس حوالے سے، اور نہ کوئی بتایا کہ بھئی کون سی جگہ پہ یہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، کیا معاملات ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے نہیں رکھے، اور صرف یہ جو ہے صرف باتوں کی حد تک انہوں نے بتایا، لیکن کوئی دلائل پیش نہیں کیے اس کے اوپر۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے موقف لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اکمل صاحب، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں کی جو ہے جسم کو جو ہے مٹی نہیں کھاتی، یہ قرآن کی روح سے ہمیں ملتا ہے، قرآن کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح کے معاملات، اور جو ہے شہید کی جو ہے جسم کو جو ہے مٹی نہیں کھاتی، اس طرح کے معاملات بھی ہم نے پڑھے ہیں۔
تو آگے چلتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لے لیتے ہیں. اور درود شریف جو پڑھنے کی بات انہوں نے کی کہ درود شریف پڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے قبر میں، لیکن وہ غیبی معاملات ہیں، اس کے اندر جو ہے ہمیں اتنی نالج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ غیبی معاملات جہاں پر آئیں تو آپ جو ہے خاموشی اختیار کریں اور اس کے اوپر زیادہ بات نہ کریں. تو اس طرح کے معاملات میں درود شریف کا تو یہ ہے نا، فرشتے آپ کا درود پہنچاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیش کرتے ہیں اور وہ پیش ہوتا ہے. جب بھی آپ درود پڑھیں گے وہ فرشتے آپ کے درود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے. یہ ہمارے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے. مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں. السلام کی حیات قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے؟ دیکھیں حدیث سے تو صراحتاً ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ صحیح حدیث موجود ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہے. یقینی سی بات ہے کہ بظاہر ایک نبی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، ان کا جسد اقدس ہمارے سامنے ہوتا ہے. اب کیسی ان کی زندگی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ان کی زندگی ثابت ہے. قرآن سے اس طریقے سے ثابت ہے کہ شہداء کے بارے میں سری آیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو. تو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، جس کی وضاحت پھر کبھی کر دوں گا، آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اگر نیچے درجے والوں کے لیے کوئی حکم ثابت ہو جائے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گا. تو جب شہید کی حیات ثابت ہوئی تو پھر انبیاء علیہ السلام کی حیات بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی. دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے درود پیش کیا جاتا ہے اور وہ زندہ ہیں، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی جو ہیں زندہ ہیں اور شہید زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو یہ لیکن اس کا شعور ہم لوگوں کو نہیں ہے، کیونکہ وہ غیبی معاملات ہے. اس کا شعور ہمارے کو مطلب ہماری جیسی زندگی میں نہیں ہے. وہ ہمیں اگر ہماری ٹائپ کی زندگی ہوتی تو ہمیں اس کا شعور ہوتا ہے، لیکن وہ غیبی معاملات ہیں، وہ الگ زندگی ہے، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے معاملات نہیں ہیں. تو آگے چلتے ہیں، آگے ہم موقف سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ذہنی مماتی کے بارے میں سمجھا دیں. میں نے بیان کیا تھا ایک ہوتا ہے خارش، اور جب وہ زیادہ ہوتی ہے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ خرشیلا. تو جو ہمارا عقیدہ ہے وہ میں بتا چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، دنیاوی نہیں، برزخی. اور وہ حیات ایسی ہے کہ اس کا آپ کے جسم اطہر سے تعلق ہے، اسی قبر سے تعلق ہے. اس حیات کو جسم سے بالکل الگ ماننا یہ غلط ہے. یہ کہنا کہ جسم کا اس حیات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں روح علیین میں ہوتی ہے، تو بھائی یہاں تو نہیں ہے. تو بھائی روح علیین میں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق اس جسم سے ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ جب مریں گے تو پتہ چلے گا. یہ برزخی باتیں ہیں، یہ اس دنیا میں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں. بالکل صحیح. اتنا ایمان عقیدہ کافی ہے. اس سے زیادہ گہرائی میں جانا، بولو بھائی، غلط ہے. پھر زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو خام ہے. بس اتنا. اللہ نے کیا فرمایا شہداء کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. تو انبیاء کی زندگی شہداء سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے. ظاہر ہے جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ لیکن جیسے شہداء کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے تو انبیاء کی زندگی کا بھی ہمیں شعور نہیں. اس سے زیادہ آگے نہ جائیں، اسی میں عافیت. دوستو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے معاملات ایسے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے آپ کو. تو یہ غیبی معاملات ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنے قبر میں، لیکن وہ اس کے معاملات جو ہے برزخی ہیں، برزخی معاملات ہیں. تو اس لیے جو ہے اس میں زیادہ آپ کو آگے نہیں جانا چاہیے، اپنی جگہ رک جانا چاہیے. تو آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ہرگز مت کہنا ان کو کہ جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے ان کو معیت حاصل ہوتی ہے، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور عام صالح اہل ایمان کی. یہ چار طبقے ہیں منعم علیہم. سب سے اوپر نبی، ویسے نبیوں سے بھی اوپر رسول،
پھر یہ کہ نیچے صدیق، پھر نیچے شہید، پھر نیچے عام اہل ایمان جو نیک ہیں، صالح ہیں۔ اب ان میں یہ تیسرا درجہ ہے شہید کا، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں کر سکتے، تم نہیں جان سکتے کیسے زندہ ہے۔ صحیح، بس ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، مانو کہ وہ زندہ ہے، باقی اس تفصیل میں جانا کیسے زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، کس طور سے زندہ ہے، روٹی کھاتے ہیں، کچھ اعلیٰ ترین جو ہے جنت کی خوراکوں کو پہنچا دی جاتی ہے، یہ سب ساری کیوں فتنے پیدا ہوئے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کے اندر دخل دے دیا جو عالم غیب سے متعلق ہے۔ بالکل صحیح، عالم غیب کی وہی بات ہم مانیں گے جو رسول نے بتائی، قرآن صلی میں اللہ آئی علیہ ہو وسلم، بے شک، یا صحیح حدیث میں آئی۔ عالم غیب کی کوئی بات اپنے طور سے اس کے بارے میں مین میخ نکالنا، تفصیلیں بیان کرنا، یہ در حقیقت فتنہ کھولنے کا ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بہت اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ معاملات جب قرآن نے آپ کو بتا دیے کہ نبی جو ہے زندہ ہے، شہید زندہ ہے، تو بس وہ غیبی معاملات ہیں، اس کے اندر جو ہے برزخی معاملات ہیں، اس کے اندر جو ہے آپ زیادہ آگے دخل اندازی نہ کریں، میں جتنا بتا دیا اتنے پہ ہی رک جائیں۔ کہ کچھ علماء کرام ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے بریلوی علماء کرام، کہ وہ زندہ ہیں، ہماری جیسی زندگی کے مطابق زندہ ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر معاملہ دیکھ رہے ہیں، ہر بندے کا پتہ ہے، اور وہ حاضر ہوتے ہیں جمعرات کے دن، میلاد رکھی جاتی ہے، ان کے لیے ایک سیٹ باقاعدہ لگائی جاتی ہے، وہ ہر جمعرات کے دن آتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا ثابت نہیں ہے، نہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہیں، تو یہ معاملات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کوئی دلائل ہوتے ہیں، نہ کوئی اس کے اندر کوئی اتھینٹک پروف ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے ہم موقف لیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی زندگی نمبر 1 اخروی ہے، یعنی آخرت کی زندگی، بے شک، نمبر 2 برزخی ہے، یعنی ان سین بیریئر، نظر نہیں آ سکتی، نمبر 3 جنتی ہے، اور نمبر 4 جسمانی پلس روحانی ہے، صحیح، لیکن اس کی کیفیت برزخی ہے۔ برزخی ہے، اور یہ زندگی کسی بھی صورت دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے، صحیح، کیونکہ دنیا کی زندگی کے پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے۔ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں سب سے بیسک نیڈ ہے سانس، پھر کھانا پینا، ٹیویاں، یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ دنیا میں بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب کھانا کھائیں گے جنت کا، تو ایک خوشبودار ڈھکار آئے گی، ان کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، کوئی پیشاب پکانے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ بالکل صحیح، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے ہم صرف یہ قبر مبارک کی زندگی کا ایک دھندلا سا تصور اس متشابہ چیز کا قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں، جتنا بتایا گیا اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے۔ بالکل صحیح۔ سو دوستو، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ جتنی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل ملتے ہیں اس حساب سے ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے اس معاملات کے اندر۔ تو دنیاوی زندگی کے جیسی زندگی نہیں ہے ان کی، برزخی زندگی ہے، غیبی معاملات ہیں، اس کے اندر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، جتنا بتایا گیا ہے بس اس پہ ہی رک جانا چاہیے۔ تو یہ آپ نے موقف سن لیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا۔ اب چلتے ہیں شیخ توصیف الرحمان صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ مسئلہ ہے وہ یہ کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے، صحابہ نے یہ جملے سنائے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ نے یہ کہا مات النبی، ابن عباس نے کہا مات النبی، ابو بکر صدیق نے کہا مات النبی رضی اللہ صلی تعالیٰ اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں دفن ہو گئے، آپ کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا، آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی کا ہمیں شعور نہ قرآن نے دیا ہے، نہ حدیث نے دیا ہے، ہمیں پیارے حبیب کی زندگی کا شعور نہیں۔ پیارے حبیب اس دنیا سے معاملہ ختم ہو گیا، آپ کی عمر مبارک پوری ہو گئی اور آپ اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، آپ کو ہماری زندگی کا شعور نہیں، ہمیں پیارے حبیب کی زندگی کا شعور۔ سو دوستو، آپ نے شیخ توصیف الرحمان صاحب کا جو ہے موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے ان کی زندگی کا شعور نہیں اور ہمیں ہماری زندگی کا ان کو شعور نہیں اور ہمیں جو ہے ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تو یہ معاملات برزخی ہیں اور اس کے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ تو آگے چلتے ہیں
آگے موقف سنتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اتنے خبروں میں کہ کیا کہتے تھے مردہ یا زندہ ہے۔ تو دیکھیے ہم اگر یہ کہیں کہ موت ایک زندگی کی شروعات ہے تو ہر موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ جیسے کہ انسان دنیا سے چلا گیا، مرتے ہی اس کی ایک نئی زندگی چالو ہو گئی، اور وہ زندگی میں پہنچنے کے لیے جو فیز ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے۔ موت کے بعد سب زندہ ہے، نیک اور بد دونوں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو حوالہ دوں تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے، اور یہ حوالہ فرعون کے تعلق سے اور فرعون کے لشکر کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ جو ہے غافر سورہ نمبر 40 آیت 45-46 اللہ فرماتا ہے، اور فرعونیوں کو اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پلٹ ان کو آنکھ پہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن قائم ہونے تک، اور قیامت کے دن فرعونیوں کو اور بھی سخت عذاب دیا جائے گا۔ دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 169 اللہ نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ جو ہے اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور روزیاں پاتے ہیں۔ تو پتہ چلا شہید بھی زندہ ہے، پتہ چلا فرعون کے لشکر اور فرعون کو اللہ روز عذاب چکاتا ہے۔ تو اگر آپ ویسا سوال کریں تو سب زندہ ہے، نیک اور بد سزا اور جزا مل رہی ہے۔ اور جو لوگ انہیں مردہ کہتے ہیں زندگی میں جانے کے لیے موت ہی ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، موت ہی ایک راستہ ہے۔ تو اب کیا انبیاء قبروں میں زندہ ہے؟ تو اس زندگی کے اعتبار سے عالم برزخ ہاں زندہ ہے، لیکن کیا ایسے زندہ جیسے میں اور آپ ہوتے، جیسے میں اور آپ ہیں ابھی؟ تو نہیں، اللہ نے کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آیت غور کیجیے، وہ زندہ ہے لیکن تم کو عقل نہیں کیسے زندہ ہے، مطلب وہ زندگی ہماری زندگی کی جیسی نہیں ہے، وہاں وہ زندہ ہے کیسے ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں۔ سو دوستو آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو یہ موقف سننے نے کہا کہ زندہ ہیں لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، تو یہ معاملات آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور یہ چیزیں جو ہے فرقہ واریت سے جو ہے بالا تر ہو کے سنا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں نالج پیدا ہو۔ اگر فرقہ واریت کے اندر ہی رہ کے اگر آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ بولیں گے یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، جبکہ آپ کو جو ہے فرقہ واریت سے باہر نکل کے جب آپ ان چیزوں کو نالج کریں گے، ان چیزوں کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ اتھینٹک بات کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ثابت ہے کیا نہیں ہے۔ اور کچھ جو ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی کے متعلق مطلب زندہ ہیں، ہم جیسی زندگی ہے ان کی قبر میں وہ حیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ باتیں جو ہے آپ کو غور و فکر خود سے کرنی پڑیں گی، کسی علماء کے پیچھے مطلب بالکل اندھی تقلید نہیں کرنی ہے، آپ نے خود سے ریسرچ کرنا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہے، اور جو آپ کو علماء کرام دلیل دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، قرآن کی آیت کا نمبر دیتے ہیں، حدیث نمبر دیتے ہیں، آپ خود جا کے اس کو چیک کریں اور اس کو کھول کے ریسرچ کریں اس کے اوپر۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما۔